السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آج آخری 4 آیات ہم کر رہے ہیں جو کہ 283 سے لے کر 286 تک ہیں، اور سب سے پہلے اس کی قرأت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ٹرانسلیشن اور ڈیٹیل میں جائیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پچھلے والے سیشن میں یاد ہو تو ایک سلسلہ کس طرح سے چلتا ہوا آ رہا تھا کہ وہ سود کی بات شروع ہوئی تھی، تو سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ قانون اپنا بیان کر دیا تھا۔ پھر سود سے بات شروع ہوئی تھی کہ قرض کی، کیونکہ وہ قرض کے اوپر جو زائد نفع ہے اس کے مطالبے کے طور پہ ہوتا ہے، تو قرض سے ریلیٹڈ پھر وہ بہت ڈیٹیل پوری آیت میں بیان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ اس 283 آیت میں اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے پچھلی والی جو آیت میں جو پورے احکامات قرض کے بارے میں دیے گئے تھے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس میں مین چیزیں کیا کیا کی تھیں۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جب بھی کوئی قرض کا لین دین یعنی کہ خاص مدت تک کیا جائے تو اس کی ایک دستاویز لکھ لی جائے۔ یہ دستاویز یعنی کہ دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں یعنی کہ جس کو لکھنے کا سلیقہ ہو، اور جس کو لکھنے کا سلیقہ ہو اس کو اس خدمت سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لکھنے کا جو سلیقہ ہے وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ جب کسی لوگوں کو ضرورت پڑے تو آدمی اس کے کام آئے، اور یہ پیش نظر رہنا چاہیے کیونکہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے، دستاویز کی تحریر، رجسٹری اور اس طرح کے جو سرکاری اہتمام جو آج کل ہوتے ہیں اس طرح عمل میں نہیں آیا تھا، اور اس طرح کا کام کرنا آسان بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد کیا تھا کہ دستاویز کے لکھوانے کی ذمہ داری قرض لینے والے پہ ہوگی۔ وہ دستاویز میں اعتراف کرے گا کہ میں فلاں بن فلاں کا اتنا قرض دار ہوں، لکھنے والے کی طرح اسے بھی یہ ذمہ داری، اس کی یہ ذمہ داری ہے اس اعتراف میں تقوی کو ملحوظ رکھے، اور ہرگز
صاحب حق کے حق میں کسی قسم کی کمی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر یہ تھا کہ اگر یہ شخص کم عقل ہو، ضعیف ہو یا کوئی اور اس طرح کی وجہ ہو اور لکھنے لکھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی یا وکیل وہ انصاف اور سچائی کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ لکھوا لے، وہ دستاویز لکھوا لے۔ پھر یہ تھا کہ جو دو مرد ہوں گے ان کی گواہی ثبت ہوگی، اور ان کے متعلق بھی مطلب کہا گیا تھا من رجالکم، یعنی اپنے مردوں میں سے ہوں، جس سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ مسلمان بھی ہوں اور دوسرا اپنے میل جول اور تعلق کے لوگوں میں سے ہوں، یعنی فریقین انہیں جانتے پہچانتے ہوں، پسندیدہ اخلاق و عمل معتبر اور ایماندار ہوں۔ تو بہتر کہ اگر اس طرح کی صفات کے دو مرد میسر نہ آ سکیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ دو عورتوں کی شرط کس وجہ سے کی گئی ہے کہ اگر کسی ایک سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی پریشر یا کوئی اس طرح کی چیز فیل ہوتی ہے تو دوسری کی تذکیر و تنبیہ سے اس کا سد باب ہو سکے گا۔ تو یہ کسی طرح سے بھی کسی عورت کے تحقیر کے پہلو سے نہیں ہے، بلکہ اس کی مزاجی خصوصیات، اس کے حالات و مشاغل کے لحاظ سے یہ ذمہ داری اس کے لیے ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شریعت نے اسے اٹھانے میں اس کا سہارے کا بھی انتظام کر دیا۔ پھر یہ تھا کہ جو لوگ اب گواہوں میں شامل ہو چکے ہیں تو ان کو جب بلایا جائے تو وہ اسے گریز نہ کریں، تو ان کو پھر یہ ایک عظیم معاشرتی خدمت ہے اور ان کو حق کی شہادت دینی ہے تو ان کو آنا چاہیے۔ پھر قرض کا لین دین چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اگر وہ کسی خاص مدت کے لیے ہے تو اس کو لازمی اس طرح لکھ لینا چاہیے، اور اس میں یہ فیل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ زحمت ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے جھگڑوں میں پھنس جاتا ہے بندہ جس کے نتائج پھر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری ہدایات ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی، جو کہ بتاتی ہیں کہ یہ ان چیزوں سے، کنفیوژن سے، اختلافات سے یہ بعد میں بچا لیتی ہیں، اور معاشرے میں صلاح و فلاح کا ان کا اہتمام ضروری ہے۔ پھر یہ کہ اگر روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان میں کسی سے تھوڑی سی رقم لی، تھوڑی دیر میں واپس کر دی، یہ کر دیا، تو اس میں کہا گیا کہ اس میں بے شک نہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کنفیوژن اس طرح کی پیش آ جاتی ہے تو تب جو گواہ ہے یا جس نے تحریر لکھی ہے تو ان کو، کیونکہ وہ ایک ایڈیشنل ایک سٹیپ آگے جا کے معاشرے کی خدمت کے لیے یا ایک حق کی شہادت دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ اس طرح کی گواہی دینے کے لیے جو قابل اعتبار بندے ہیں وہ نہیں آگے آئیں گے۔ پھر اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے جیسے کہ آج کل ہوا ہوا ہے کہ پیشہ ور گواہ آ جاتے ہیں اور پیشہ ور اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، اور جو اصل لوگ ہیں، جو نیک ایماندار ہیں، وہ اس چیز سے پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس حد تک معاملات چلا جاتا ہے کہ گواہوں کو پھر تنگ کیا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں ملتی ہیں اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو قرآن نے اس قسم کی شرارتوں سے روکا ہے اور بتایا ہے خاص طور پہ کہ جو اس قسم کی حرکتیں کریں گے وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے جو آسانی سے معاف ہو جائے، بلکہ یہ ایسا گناہ ہے یا فسق ہے جو ان کے ساتھ چمٹ کے رہ جائے گا، اور اس کے پورے نتائج سے پیچھا چھڑانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ کرنے کے بعد جو اس کی آخری جو اب بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن قبض کے پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور اب شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ آخری چیز کیا بتائی گئی کہ جب اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں، اور سفر کی حالت میں ہیں تو ظاہری سی بات ہے کوئی اس طرح والی چیزیں نہیں ہو سکتی جیسے کہ عام حالات میں گھر میں یا آس پاس جاننے والے لوگ ہیں تو لوگوں کو بلا بھی سکتے ہیں، گواہ بھی کر سکتے ہیں، دستاویز لکھ بھی سکتے ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب سفر میں یہ ایکسیپشن دے دیا ہے کہ تب آپ جس طرح سے ہم کہتے ہیں گروی رکھ کے کوئی چیز قرض لے لیا جائے یا کوئی قیمتی چیز رکھ کے پھر کوئی قرض لے لیا جائے تو تب اس طرح معاملہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ عام حالات میں اس طرح کا رہن رکھنا یا قرض
गिरवी रख के देना वो चीज सही नहीं है। ये सिर्फ सफर की हालत में या सफर से मिलती जुलती जिस तरह से अगर इस्तेहाद किया जाए तो उस तरह की कोई हालत पेश आ जाए जब ये सारे बंदोबस्त नहीं हो सकते तो फिर गिरवी रख के कर सकते हैं। आम हालात में गवाह दस्तावेज लिख के फिर ही ये सारे मामलात किए जाएंगे। और फिर ये उसके बाद कहा गया कि फिर दोबारा यानी कि अब नॉर्मल सूरत हाल में वापस आ गए, भरोसे की सूरत निकल आई, अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए या जिस तरह से नॉर्मल मामलात हो गए, तो रहन की जो वो चीज अमानत रखी गई थी वो अमानत वापस कर दे और फिर जो नॉर्मल तरीका था जो बताया गया था वो उस तरह से कर ले। और यही वो चीज है जिस पर फिर भरोसा किया गया, उसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे और शहादत हरगिज ना छुपाओ। यानी फिर एक आम नसीहत कर ली कि अब आपके सामने कोई मामला हुआ है और उस पर आपकी शहादत यानी कि काम आ सकती है और उसमें सच की शहादत है, तो ये हरगिज हरगिज नहीं छुपानी चाहिए। और जो छुपाता है तो उसके बारे में फिर बुनियादी चीज क्या कही गई है कि वो सिर्फ एक जाहिरी तौर पे कोई गुनाह नहीं कर रहा, उसका फिर अंदर से दिल भी जो है वो तक गुनाहगार हुआ है, वो आलूदा हो चुका होगा। और ये जानते रहो कि अल्लाह तुम्हारे अमालों से बेखबर नहीं है। यहाँ तक वो सारा कर्ज का मामला खत्म हो गया और ये आखिरी अब जो 3 आयत हैं ये इस अजीम सूरत का खात्मा है जिसमें हमने देखा कि बनी इसराइल से इजहार बरात किया गया, यानी कि उनको जो मनसब दिया गया था उनको उन मनसब से हटा लिया गया। वो सारे वाकयात बताए गए, वजूहात बताई गई, सारी चीजें खोल खोल के उनके सामने रख दी गई और उसमें हमने देखा था बहुत डिटेल में उनके वाकयात की तरफ इशारा करके किया था। पर अब ये 3 जो आयात हैं ये असल में एक बेमिसल दुआ है जो कि एक नई उम्मत यानी कि बनी इसराइल को हटाने के बाद अब बनी इस्माइल मुसलमानों की जो उम्मत अब सामने आ रही है उसकी जबान पर अल्लाह ताला की तरफ से जारी की गई है। और ये वो दुआ और सूरत फातिहा की तरह अब सूरत फातिहा में भी अल्लाह ताला ने खुद अल्फाज दिए हैं कि ये मांगो मेरे से इस तरह से, इन अल्फाज की सूरत में ये दुआ मांगो हिदायत की। उसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से ही इन्हीं अल्फाज का नजूल हुआ है और इस चीज की बिशारत है कि अगर इसको सही तरह जिस तरह से मांगा जाए और दिल की गहराइयों से मांगा जाए तो ये हर्फ ब हर्फ कबूल भी हो जाएगी। और अमीन हसन इस्लाई इस दुआ के बारे में लिखते हैं, इसके लफ्ज लफ्ज से उस भारी जिम्मेदारी का एहसास भी टपक रहा है जो इस उम्मत पर डाली गई है। वो एतराफ भी नुमाया हो रहा है जो रूह ईमान है, उन बातों से बचाए जाने की इल्तजा भी झलक रही है जो पिछली उम्मतों के लिए ठोकर का बाइस हो। और अदाए फर्ज की राह में जिन मुश्किलात के अंदेशे हैं उसमें अस्तानत और जिन लग्जशों के खतरे हैं उनसे दरगुजर की दरखास्त भी है। यानी अब ये दुआ है जिसमें उनके बैकग्राउंड को देखें बनी इसराइल को और फिर अब जो नई उम्मत है कि वो कितनी आजिजी के साथ किस तरह से ये दुआ मांग रही है, तो उसको अब हम देखते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि ये 3 आयतें जो हैं 284, 85 और 86 ये भी याद कर लें और ये भी नमाजों का इसको हिस्सा बना लें ताकि ईमान जो हमारा है वो बरकरार रह सके और वो फ्रेश होता रहे। अल्लाह ताला के जो दिए गए अल्फाज को जो अगर याद करके नमाज में पढ़ा जाएगा तो उससे अंदाजा ही कर सकते हैं कि उसकी कितनी फजीलत होगी। और कहा क्या जा रहा है, आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब अल्लाह का है। इशारा किया गया बनी इसराइल की तरफ भी, यानी कि बनी इसराइल एक दिन उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तुम अपने दिल की बातें ख्वाह जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह बहरहाल उनका हिसाब तुमसे ले लेगा। फिर उसे इख्तियार है जिसे चाहे अपने कानून के मुताबिक माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। हमारे रसूल
یعنی کہ بنی اسرائیل تم نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی دیکھنا ہے. ہمارے پیغمبر ہمارے رسول نے اس ہدایت پر ایمان لے آئے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے, اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں, اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک سمعنا و اطعنا, ہم نے حکم سنا تیرا اور ہم نے اطاعت قبول کر لی. ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. پہلی بات اس میں یہی کی گئی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان کون لائے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, یا اگر جنرلی دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان جو وہ پیغمبر ہوتے ہیں, جو رسول ہوتے ہیں, سب سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں جو ان کے اوپر رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے, اور پھر وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اس رسول کے ماننے والے ہیں. یعنی کہ اب نئی جو امت بنی ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو سب سے پہلے وہ ایمان لائے ہیں, اور اس کے بعد ان کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اب جنہوں نے تسلیم کر لیا یہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں. ان کا قول یہ ہے کہ خاص طور پہ اب اس کا اشارہ کیا گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف کہ دیکھو 2500 سال تمہارے پہ اللہ کے رسول آتے رہے. یہ نہیں کہ پہلی دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آیا تو ماننے میں دشواری کا سامنا کیا جا رہا ہے. نہیں, 2500 سال تک تم پر رسول آتے رہے, پیغمبر آتے رہے, سارا کچھ ہوتا رہا. تم مان گئے ہو کہ یہ بھی رسول ہیں, لیکن تم نے نہیں مانا. تم تعصب بیچ میں آ گیا کہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں, جبکہ دوسری طرف یہ ایمان لانے والے کھڑے ہوئے ہیں, مسلمانوں کی طرف اب اشارہ کیا جا رہا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لے آئے ہیں, اور خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ ان کا قول کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. کہ ایک 2500 سال بعد ایک پیغمبر ایک رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر آئے ہیں, ان کے پاس آئے ہیں, اور ان کے کہنے پر انہوں نے پچھلے سارے رسولوں کو مان لیا. کہنا آسان ہے لیکن دیکھیں دونوں طرف بنی اسرائیل کس طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر 2500 سال سے آ رہے ہیں, دوسری طرف ایک ایسی امت کھڑی ہے جس کے پاس ایک رسول آیا ہے کتنے ہزار سال کے بعد, اور انہوں نے ان کی بات سنی ہے اور بالکل سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور اسے قبول کر لیا, پیچھے سارے رسولوں کو مان لیا. ہم تجھ سے خدا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. پھر اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے, اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پہ گیا. فوراً اس ایک دعا کے بعد اشارہ کس طرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے اندر جو مقدرت ہے یا جو اس کے اندر جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. یعنی کہ اب جو نئی امت پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اللہ اس سے اس کی جو اندر صلاحیتیں ہیں اس سے بڑھ کے نہیں ڈالی گئیں. جو بھی اب نیکی کمائی کرے گا اس کا پھل اسی کے لیے, اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. اے ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو, یعنی اس بات کو کھول دیا ہے, اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا. مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ, ہمارے ساتھ نرمی کر, ہم سے درگزر فرما,
ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اس میں ذکر یہ بھی کر دیا کہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، اور خاص طور پہ اس کا ذکر اس طرح سے کیا گیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی شریعت تھی جو اللہ تعالیٰ دیتے تھے، لیکن یہود اور جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنی سرکشی کے باعث جو بعض احکامات تھے ان کو خود اپنے لیے سخت کروا لیا تھا۔ تو یہ دعا میں بھی یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں ہمارے سے وہ حرکتیں نہ ہو جائیں اور ہمارے پہ اس طرح کا بوجھ نہ آ جائے۔ دیکھا جائے تو وہ جو بچھڑے والا واقعہ ہوا تھا، یا جو قسامہ کا قانون آیا تھا جس میں کہا تھا کہ گائے ذبح کر دو، تو سیدھا سادھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن وہ مسلسل سوال اور سرکشی کے طور پہ اور نہ ماننے کی وجہ سے کرتے رہے، تو اس کے اوپر مزید شرائط عائد ہوتی رہیں کہ پھر گائے ایسے رنگ کی ہونی چاہیے، پھر اتنی عمر کی ہونی چاہیے، پھر یہ ہونی چاہیے، یعنی کہ انہوں نے خود اپنے اوپر یہ ساری چیزیں ڈلوائی تھیں۔ تو یہ جو نئی امت اب بن رہی ہے مسلمانوں کی، تو اس پہ ان کے منہ سے خدا نے خود وہ دعا کروا رہے ہیں کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، اور جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہمارے پہ نہ رکھ۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ایسی دعا ہے جو کہ ہر وقت ہمارے زبان پہ ہونی چاہیے، جو کہ ایمان کے تقاضے میں بھی آ جاتی ہے، جس میں ہم اوپر دیکھیں کہ ہم فرشتوں پہ بھی ایمان لائے، پچھلے رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور اتنے پیارے انداز میں اس کا اختتام کیا ہے کہ جہاں سے ہم سورہ بقرہ کی شروعات ہوئی تھیں، اور اس سے کیا کہا گیا تھا کہ ہدایت پانے والے کون ہیں، اگر اب یاد ہو تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کون ہدایت پائیں گے؟ جو کہ متقی ہیں، جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اور یہی چیز یہاں پہ پھر اس طرح سے ذکر کر کے وہ ساری دعا کی گئی کہ اس سے جو اب ہدایت پائیں گے وہ پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، اب جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس پہ ہدایت کی طرف نظر ڈال رہے ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین دیے جا رہے ہیں، اور پھر ان کی زبان سے اختتام پہ دیکھیں کیا دعا کروائی گئی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم ایک دفعہ پورا ان کا ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پہ بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے اپنے قانون کے مطابق معاف کر دے، اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول یعنی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لے آئے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، یعنی ان میں فرق نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک سمعنا و اطعنا، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پہ اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو،
اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آمین۔ اسی دعا پہ ہی ہم سورہ بقرہ کا اختتام کرتے ہیں۔